روزہ، جسے عبرانی میں صوم کہتے ہیں، مختلف ادیان میں خاصی اہمیت اور مقام رکھتا ہے۔ یہ فروتن اور حلیم ہونے کی علامت ہے، اور مختلف مذاہب میں اس کا طرز عمل اور مقصد متفرق ہوتا ہے۔ تاہم ریاکار دنیا داری اور ظاہری دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جبکہ خدا کے چنیدہ لوگ قربت خداوندی اور حصول کمک الہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ روزے سے مراد ہے نفس کشی کرنا، فاقہ کرنا یا اپنی جان کو دکھ دینا۔ لینڈ سیزن کا آغاز راک کے بدھ سے ہوتا ہے۔ راک لگانے کا جو دستور ہے وہ کافی قدیم ہے۔ یہ روزوں کے ایام ہیں جنہیں لینڈ سیزن بھی کہا جاتا ہے۔ مقدس موسیٰ نے 40 دن اور 40 رات کچھ نہیں کھایا جب وہ خدا کے حضور میں پہاڑ پر تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ مسیحی روزوں کی تعداد 40 مقرر کی گئی۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ان روزوں کا آغاز کب ہوا؟ 40 کا عدد بہت زیادہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ عموماً اسرائیلی لوگ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے۔ روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ خدا اور انسان کا تعلق کو بہتر بنانا۔ اگر تو روزہ صرف ایک پریکٹس یا ایک مشق کا نام ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر روزہ پوشیدگی میں رکھیں گے تو خدا اجر دے گا۔ روزے کے ساتھ دعا کس قدر ضروری ہے؟ روزے کے ساتھ دعا انتہائی ضروری ہے۔ پرانے عہد نامے میں روزے کا لفظ 55 بار استعمال ہوا ہے۔ علاوہ ازیں حقیقی مسیحی روزے کے تعلق سے مختلف سوالات کا سامنا رہتا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقی روزہ کیا ہے؟ کیا روزوں کے دوران شادی کرنا جائز ہے؟ بائبل مقدس میں کتنی اقسام کے روزوں کا ذکر ہے؟ دعا اور روزہ یہ آپس میں گہرے طور پر مربوط ہے۔ کیا ہمیں روزہ رکھ کر کسی اور پر بھی کھانے پینے کی پابندی لگانی چاہیے؟ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آگ کی پکی ہوئی چیز کو نہیں کھاتے۔ کیا روزہ بامقصد ہونا چاہیے؟ ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے مختلف مسیحی علماء اور خدام الدین۔ دیکھتے رہیے پاکستان کی پہلی فیتھ بیسڈ بائبل ڈاکیومنٹری سیریز ازل سے ابد تک، حقیقی روزہ۔